بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث، اصل نام برہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد میمونہ نام رکھا گیا۔ قبیلہ کیس بن ایلان سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن بن بجیر بن حزم بن رؤیہ یا رؤتہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصیفہ بن قیس بن ایلان بن مضر۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حماتہ بن جرش تھا اور وہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی تھیں۔ پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی سے ہوا۔ انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دے دی، پھر ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئیں۔ سن 7 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور حضرت میمونہ بیوہ ہو گئیں۔ اسی سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ کے عم محترم حضرت عباس بن عبد المطلب نے میمونہ سے نکاح کر لینے کی تحریک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامند ہو گئے، چنانچہ احرام کی حالت میں ہی شوال سن 7 ہجری میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ سے نکاح ہوا۔ عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ سے 10 میل کے فاصلہ پر بمقام صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ حضور کے غلام حضرت ابو رافع حضرت میمونہ کو ساتھ لے کر اسی جگہ آ گئے اور یہیں رسم عروسی ادا ہوئی۔ حضرت میمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی تھیں، یعنی ان سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ حضرت میمونہ نہایت خدا ترس اور متقی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: میمونہ ہم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال رکھنے والی تھیں۔ مدینہ میں ایک دفعہ ایک عورت سخت بیمار ہوئی۔ اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت الاقدس جانے کا ارادہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل حضرت میمونہ سے رخصت ہونے آئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت میمونہ نے اسے سمجھایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ تم بیت المقدس جانے کی بجائے مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھ لو، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی کہ مسجد نبوی اللہ کو بیت المقدس سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس ان کی خدمت میں اس حالت میں آئے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پوچھا: بیٹے پراگندہ منہ کیوں ہو؟ منہ کہتے ہیں بالوں کو نا۔ حضرت عبداللہ نے کہا: میری بیوی ایام کی حالت میں ہے، وہی میرے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی، لیکن اب اس حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام لینا اس سے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت میمونہ نے فرمایا: واہ بیٹے، کبھی ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ ہم اسی حالت میں ہوتی تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور پھر ہم اسی حالت میں مصلی سے اٹھ کر مسجد میں رکھ آتی تھیں۔ ایک اور موقع پر بھی انہوں نے حضرت ابن عباس کو نہایت بلیغ پیرا میں سمجھایا کہ عورتیں اس حالت میں ہوں تو ان کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت میمونہ کا ایک قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ وہ سخت غضبناک ہوئیں اور اسے سختی سے جھڑک کر کہا: آئندہ کبھی میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک لونڈی کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا تم کو جزا دے۔ حضرت میمونہ بہت مخیر اور خاص تھیں، اس لیے وقتاً فوقتاً قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رقم قرض لے لی۔ کسی نے پوچھا: ام المومنین اتنی زیادہ رقم کی واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت میمونہ نے سن 51 ہجری میں 51 میں صرف کے مقام پر جہاں ان کی رسم عروسی ادا ہوئی تھی وفات پائی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا: جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات تھیں، ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ حضرت میمونہ سے 46 اور بقول بعض 46 اور 76 احادیث مروی ہیں، ان میں سے 7 متفق علیہ ہیں، ایک میں بخاری اور 5 میں مسلم منفرد ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن شداد، عبد الرحمن بن صائب،
عبید اللہ الخولانی اور عطا بن یسار وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل حضرت میمونہ کی حقیقی بہن تھیں۔ ام الفضل حضرت میمونہ کی حقیقی بہن تھیں۔ اس رشتہ سے حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بھانجے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ریحانہ بنت شمعون، ریحانہ نام یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ریحانہ بنت شمعون بن زید بن خنافہ۔ بعض روایتوں میں ان کا سلسلہ نسب اس طرح درج ہے: ریحانہ بنت زید بن عمر بن جنافہ بن شمعون بن زید، لیکن جمہور اہل سیر کے نزدیک پہلا سلسلہ نسب معتبر ہے۔ حضرت ریحانہ کے والد کا نام شمعون بن زید ہی ہے۔ ان کو صحابیت، سماع اور روایت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ریحانہ کا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص حکم سے ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا، حکم بھی ان میں شامل تھا۔ حضرت ریحانہ یہودیوں کی ان عورتوں میں تھیں جنہیں اس موقع پر مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور نے ان کو حضرت ام المنذر بنت قیس کے گھر میں ٹھہرایا۔ ان کے قبول اسلام کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم چاہو تو اسلام قبول کر لو اور چاہو تو اپنے مذہب یہودیت پر قائم رہو۔ انہوں نے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ اس پر حضور نے فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہیں۔ حضور کو ان کے رویہ سے رنج ہوا اور آپ نے حضرت ریحانہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے کہ اچانک کسی شخص کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حضور کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی اور آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ ثعلبہ بن سایہ ہیں جو ریحانہ کہ اسلام کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ثعلبہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آہستہ سے حضور کو حضرت ریحانہ کے قبول اسلام کی خوشخبری سنائی۔ حضور بہت خوش ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ ثعلبہ ریحانہ کے اسلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ریحانہ اسیر ہو کر آئیں تو حضور نے ان سے فرمایا اگر تم اللہ اور رسول کو اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ انہوں نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ قبول اسلام کے بعد حضور نے انہیں اپنی ملک میں رکھا اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح فرما کر ازواج مطہرات میں شامل کر لیا۔ بہر صورت وہ باپردہ رہتی تھیں اور ان کی بھی باری کا دن مقرر تھا۔ حضور کو ان سے بڑی محبت تھی اور آپ ان کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ ان کی مستقل قیامگاہ وار کیس دار کیس بن فہد میں تھی۔ اس نے صورت کے ساتھ نہایت پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ماہ، ایک روایت کے مطابق 10 ماہ قبل وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ماریہ قبطیہ، صلح حدیبیہ سن ہجری سے فارغ ہونے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیج کر اطراف و نواح کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک خط اسکندریہ کے رومی بطریق کے نام بھی تھا جسے عرب مقوقس کہتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ حضور کا مکتوب لے کر مقوقس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضرت حاطب سے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ جب وہ اسکندریہ سے چلنے لگے تو 2 قبطی لڑکیاں ان کے ساتھ کر دیں کہ اس کی طرف سے حضور کی خدمت میں نظر کی جائیں۔ ساتھ ہی ایک خط حضور کو روانہ کیا جس میں لکھا کہ میں 2 لڑکیاں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ یہ 2 لڑکیاں حضرت ماریہ اور حضرت سیریں تھیں۔ مصر سے واپسی پر راستہ میں دونوں حضرت حاطب کی تبلیغ سے سعادت اندوز اسلام ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت حاطب نے انہیں حضور کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حضرت سیریں کو حضرت حسان بن ثابت کی ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ سن 8 ہجری میں ان کے وطن سے حضور کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے اور 17-18 ماہ زندہ رہ کر داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت ماریہ ان کی وفات پر بے اختیار رونے لگیں اور حضور بھی اشکبار ہو گئے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سلوک ازواج مطہرات سے کرتے تھے ویسا ہی حضرت ماریہ سے کرتے تھے اور انہیں بھی پردہ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ حضور فرمایا کرتے تھے قبطیوں مصر کے عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم کی والدہ ماریہ دونوں اسی قوم سے ہیں، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ماریہ کو حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ جتنا رشک مجھے ماریہ پر آتا تھا کسی دوسرے پر نہیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت ماریہ نہایت پاک باز اور نیک سیرت تھیں۔ حضور کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے بھی حضرت ماریہ کا اعزاز و اکرام برقرار رکھا۔ حضرت ماریہ نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں محرم سن 16 ہجری میں وفات پائی۔ امیر المومنین نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور خود نماز جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں سپرد خاک کیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ صحابیہ ہیں بنات رسول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ زینب نام تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ حضرت زینب بعثت نبوی سے 10 برس پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضور کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی۔ حضرت زینب کی شادی کم سنی میں بعثت نبوی سے قبل ان کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص لقیط بن ربیع سے ہو گئی۔ ابوالعاص بن ربیع نہیں، لقیط۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب فوراً ایمان لے آئیں۔ بعثت نبوی کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، تاہم رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابوالعاص کو بھی کفار نے بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوالعاص کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابوالعاص نے اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا، حتیٰ کہ رسول کریم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب ان دنوں اپنے سسرال میں تھیں۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا۔ اس میں حق غالب رہا اور قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ ان میں حضرت ابوالعاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری حضرت عبداللہ بن جبیر نے اسیر کیا۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو قیدیوں کے قرابت داروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کائنات کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو حضور کو حضرت خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئیں اور آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابوالعاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ نے ارشاد نبی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابوالعاص نے یہ بھی شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ پہنچے۔ رسول کریم نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ وہ بطن یا جج کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کریں۔ جب زینب مکہ سے وہاں پہنچی تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ گئے۔ حضرت ابوالعاص نے وعدہ کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سرور کائنات کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں جا گھیرا۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار کی جماعت میں سے حبار بن اسود نے حضرت زینب کو اپنے نیزہ سے زمین پر گرا دیا یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زینب گر پڑیں۔ وہ حاملہ تھیں، سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ بن ربیع غضبناک ہو گئے، ترکش سے اپنے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر للکارے کہ خبردار اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے۔ ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا، محمد کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو۔ اگر تم اس کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی۔
بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب کے ہمراہ مکہ واپس لوٹ چلو اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب کو ہمراہ لے کر وطن یا جج پہنچے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ کے سپرد کر کے مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابوالعاص کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی۔ حضرت زینب کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے۔ ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو پردرد آواز میں یہ شعر پڑھ رہے تھے: ذکرت زینب کما درکت ارما فقلت سقیا الشخص یسکن الحرم بنت الامی جزاها اللہ صالحا وکل بعل یشنع الذی علما۔ جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے، امین کی لڑکی کو خدا جزا خیر دے، اور ہر خاوند اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت ابوالعاص بڑے شریف النفس اور دیانتدار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراً واپس کر دیتے تھے۔ مکے میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری میں ابوالعاص ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ شام جا رہے تھے کہ ایس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے قریش کے قافلہ پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابوالعاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابوالعاص نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب کی پناہ لی۔ انہوں نے رسول کریم سے سفارش کی اور ابوالعاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ کیونکہ ابوالعاص نے مکہ میں حضرت زینب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے حضور نے ان کا لحاظ کرتے تھے۔ صحابہ سے فرمایا: اگر تم ابوالعاص کا مال واپس کر دو گے تو میں ممنون احسان ہوں گا۔ صحابہ کرام کو تو ہر وقت خوشنودی رسول مطلوب تھی۔ فوراً تمام مال و اسباب حضرت ابوالعاص کو واپس کر دیا۔ وہ تمام مال و متاع لے کر مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا: اے اہل قریش، اب میرے ذمہ کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا: بالکل نہیں، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم ایک نیک نہاد اور باوفا شخص ہو۔ حضرت ابوالعاص نے کہا: تو سن لو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، خدا کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانے تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ محرم سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب اور حضرت ابوالعاص میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے جب ابوالعاص مشرف باسلام ہو کر مدینہ پہنچے تو حضور نے حضرت زینب کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابوالعاص کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت زینب اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں اور سن 8 ہجری میں خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ اس کا سبب اسقاط حمل کی وہ تکلیف تھی جو پہلی دفعہ مکہ سے آتے ہوئے ذی طوا کے مقام پر انہیں پہنچی تھی۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئیں تو حضور کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو۔ صحیح بخاری میں مشہور صحابیہ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ میں بھی زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل میں شریک تھی۔ غسل کا طریقہ حضور خود بتلاتے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا: پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو اور اس کے بعد کافور لگاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے فرمایا: اے ام عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ نماز جنازہ رسول مقبول نے خود پڑھائی اور حضرت ابوالعاص نے قبر میں اتارا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور خود بھی قبر میں اترے۔ جس دن حضرت زینب نے وفات پائی، حضور بے حد مغموم تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ فرما رہے تھے: زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ چھوڑی۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر علی بن ابوالعاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے جنگ یرموک میں شہادت پائی اور ایک تیسری روایت کے مطابق وہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت ابوالعاص
نے بھی وفات پائی۔ وفات سے بیشتر انہوں نے اپنی لڑکی امامہ کو حضرت زبیر بن عوام یعنی اپنے ماموزاد بھائی کی سرپرستی میں دے دیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی وفات کے بعد حضرت امامہ حضرت زبیر کے ایما پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عقد نکاح میں آئیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ نیکسٹ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رقیہ نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، بعثت نبی سے 7 سال پہلے متولد ہوئیں۔ سرور کائنات کی عمر اس وقت 33 برس کی تھی، 33۔ حضرت رقیہ حضرت زینب سے 3 برس چھوٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم کے مطابق حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔ حضرت رقیہ کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ چند دن بعد حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا۔ وہ نہایت صالح، متمول اور مخیر نوجوان تھے۔ حضور نے اپنی دامادی کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان کی اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہی میں حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ مکہ میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو حضور نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان بھی حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، ابراہیم اور لوط کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن کفار کی ایذا رسانیاں پہلے سے بڑھ گئی تھیں، چنانچہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب عرصہ تک ان کی کوئی خبر نہ ملی تو حضور کو بہت فکر ہوئی۔ ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان اور رقیہ کو بچشم خود حبش میں بخیریت دیکھا ہے۔ اس پر حضور کو اطمینان ہو گیا۔ کافی عرصہ بعد حبش میں قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان کو خبر ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، چنانچہ کچھ دوسرے مسلمانوں اور حضرت رقیہ کے ہمراہ انہوں نے مکہ کی طرف مراجعت کی، اور پھر چند دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ وہاں حضرت عاص بن ثابت کے گھر اترے۔ کچھ عرصہ بعد حضور بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کو چیچک نکلی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روانگی سے پہلے آپ نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ رقیہ کی خبرگیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہریں، اس کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی دے گا اور مال غنیمت سے بھی انہیں حصہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان حضرت رقیہ کے پاس ہی ٹھہرے۔ رسول کریم ابھی بدر ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بڑھ گئی اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ سرور عالم اپنی لخت جگر کی وفات کی اطلاع پا کر بہت مغموم ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ واپس تشریف لا کر حضور نے حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، عثمان بن مظعون جا چکے، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ مہاجرین میں حضرت عثمان بن مظعون پہلے صحابی تھے جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی تھی۔ یہ روایت ابن سعد اور حافظ ابن حجر کی ہے۔ دوسرے اہل سیر کا بیان ہے کہ یہ الفاظ حضور نے کسی اور موقع پر ارشاد فرمائے تھے، کیونکہ حضرت عثمان بن مظعون نے غزوہ بدر کے بعد وفات پائی تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا بھی اپنی بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونچھتے تھے۔ حضرت رقیہ کے قیام حبش کے دوران میں ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہی صاحبزادے کے نام کی نسبت سے حضرت عثمان نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی تھی۔ حضرت عبداللہ کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس سے تمام چہرہ متورم ہو گیا کہ سویلوڈ ہو گیا، اور اسی تکلیف سے جمادی الاول سن 4 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان میں باہم بے حد محبت تھی۔ ان کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مثالی تھے کہ لوگوں میں یہ مقولہ ان کی نسبت بطور ضرب المثل مشہور ہو گیا تھا، احسن الزوجین رعاہم الانسان
رقیہ و زوجها عثمان، یعنی رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام کلثوم نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ اکثر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم بعثت نبی سے 6 سال قبل پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح بعثت نبی سے پہلے عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی تو ابو لہب اور اس کی بیوی آپ کے سخت خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضور کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ غیرت الہی جوش میں آئی اور سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی۔ ابو لہب کو سخت غصہ آیا۔ اس کے ایک بیٹے عتبہ کے نکاح میں رقیہ بنت رسول اللہ تھیں اور دوسرے بیٹے عتیبہ سے حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا۔ اگرچہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا رأسی من راسک حرام ان لم تطلقوا ابنتہ، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے اس محمد کی لڑکی کو طلاق نہ دی۔ دونوں بیٹوں نے بدبخت باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ عتبہ نے حضرت رقیہ کو اور عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ واقعہ طلاق کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان کے عقد نکاح میں آئیں۔ اس نکاح کو چند ہی سال گزرے تھے کہ حضرت رقیہ کا وقت آخر آ پہنچا اور انہوں نے سن 2 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ اسی زمانے میں حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی بیوہ ہوئیں۔ انہوں نے حضرت عثمان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حفصہ سے نکاح کر لیں، لیکن حضرت عثمان نے تعامل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میں تم کو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دیتا ہوں، جو رقیہ کے فوت ہو جانے سے بہت غمگین ہے۔ حضرت عمر فوراً رضامند ہو گئے، چنانچہ حضرت حفصہ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضور نے حضرت عثمان سے پڑھا دیا۔ نکاح کے وقت حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے جبریل امین کی معرفت مجھے حکم بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اسی حق مہر پر جو رقیہ کا تھا تمہارے عقد میں دے دو۔ حضرت ام کلثوم اس نکاح کے بعد 6 سال تک زندہ رہیں اور شعبان سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت ام عطیہ، حضرت اسماء بنت امیس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر دی اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس قبر میں اترے اور سیدہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت سیدہ ام کلثوم کو قبر میں اتارا گیا تو حضور قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے۔ سیدہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا۔